برادران اسلام، اس موضوع پر ایک خطبہ میں پہلے دے چکا ہوں۔ اس خطبہ کے آخر میں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھے ہیں، کیونکہ گھر والی گواہی دے رہی ہے۔ آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب بدء الوحی چیپٹر نمبر 1 حدیث نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بار وحی اتری تو آپ ڈرے سہمے گھر تشریف لائے اور کہنے لگے، لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ لگتا ہے میری جان کو خطرہ ہے، میں تو گیا اپنی جان سے، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ آج کل کی عورت ہوتی تو کیا کہتی؟ آپ کو پہاڑ پہ جانے کے لیے کس نے بولا تھا؟ آپ کے ساتھ جو ہوا بہت اچھا ہوا، آپ ہماری بات سنتے کہاں ہیں؟ شوہر بیچارہ باہر سے پریشان ہو کے آتا ہے، اس کی پریشانی دور کرنے کے بجائے آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کی پریشانیاں بڑھا دیتی ہیں۔ لیکن وہ تو اللہ والی خاتون تھی، جنتی خاتون تھی، اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہے، دلاسا دے رہی ہے، ہمت بڑھا رہی ہے۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ آپ کے اندر اتنی ساری خوبیاں ہیں اور آپ کو اللہ ہلاک کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں گنا رہی ہیں۔ نمبر 1، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ توڑنے کا کام کرتے ہیں، کاٹنے کا کام کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملانے کا کام کرتے تھے، جوڑنے کا کام کرتے تھے۔ نمبر 2، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، بے کسو کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 3، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، مفلسوں کو کما کر کھلاتے ہیں۔ نمبر 4، وَتَقْرِي الضَّيْفِ، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، مہمان نوازی میں آپ کا کوئی جواب نہیں۔ نمبر 5، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق پہ رہنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ جس کے اندر اتنی ساری خوبیاں ہوں، اللہ اسے ہلاک کر دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون گواہی دے رہی ہے؟ بی بی گواہی دے رہی ہے۔ بی بی ہو تو ایسی، کیسی؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی، ایسی بی بی جس کو مل جائے اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ لیکن آج ہماری عورتیں کیسی ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ اگر گھر میں 2-4 دن لگاتار مہمان آ گئے تو ہماری عورتیں کیا کہتی ہیں؟ آپ کو کیا ہو گیا فلانے کے ابو، یہ روزانہ آپ مہمان کہاں سے لے کے آ جاتے ہیں؟ ہاں، روزانہ مہمان کیوں لا رہے ہیں آپ؟ مہمان لائے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے، سنبھال لیجئے، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ سمجھ دے ہماری عورتوں کو۔ لیکن وہ تو جنتی خاتون تھی، کہنے لگی کہ آپ تو مہمان نوازی میں بے مثال ہیں، آپ کا کوئی جواب نہیں۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے گا، ایک عورت کے اندر جو خوبی ہوتی ہے وہی خوبی وہ اپنے شوہر کے اندر بھی تلاش کرتی ہے۔ یعنی وہ خود مہمان نواز تھی، اسی لیے وہ اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے کہ آپ تو مہمان نوازی میں بے مثال ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا ملا؟ کبھی کبھی دوسروں کی پریشانی اٹھانا چاہیے،
کبھی کبھی کمزور لوگوں کو بھی کما کر کھلانا چاہیے، اپنی کمائی کا حصہ ایسے لوگوں کو ضرور دینا چاہیے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ آج سب لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، ہم اور آپ صرف اپنے لیے کماتے ہیں، اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اصل زندگی تو وہ ہے آپ دوسروں کے لیے جی رہے ہیں۔ کبھی دوسروں کے لیے جی کر دیکھیے کتنا سکون ملے گا۔ صحابہ کرام اس کی زندہ مثال ہے، وہ کبھی اپنے لیے نہیں سوچتے تھے، وہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ تو یہ سبق ہمیں ملا کہاں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ حق پہ رہنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ کتنا کمزور کیوں نہ ہو، اس کی مالی حالت کتنی خراب کیوں نہ ہو، اس کا خاندان کتنا کمزور کیوں نہ ہو، اگر حق پہ ہے تو اس کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن آج حق پہ رہنے والوں کا لوگ ساتھ نہیں دیتے، کس کا دیتے ہیں؟ پیسے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، عہدہ اور منصب والوں کا ساتھ دیتے ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے سماج سے ظلم ختم نہیں ہو رہا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ظالموں کا ساتھ دیں گے تو ظلم کہاں سے ختم ہوگا، برائی کہاں سے ختم ہوگی؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا ساتھ نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے، حق پہ رہنے والوں کا ساتھ دیتے، چاہے وہ کتنا کمزور کیوں نہ ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی حق پہ رہنے والوں کا ساتھ دینا ہے، مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، تبھی سماج سے ظلم ختم ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں مل رہا ہے۔ آگے بڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے کیسے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بھی بہت اچھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود سلام کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ مطلبی سلام کرتے ہیں، ہمارا سلام بھی مطلبی ہو گیا، ہمارا سلام مسلکی بھی ہو گیا۔ آج اگر کسی کو سلام کرتے ہیں تو گھور گھور کے دیکھتے ہیں، ابے کون ہے؟ 24 نمبر ہے کیا؟ یا یوں کہتے ہیں کوئی کام ہے کیا؟ سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی کام ہے کیا؟ مطلب ہمارا سلام آج مطلبی ہو گیا، مسلکی ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہتے۔ واقعہ سن لیجئے، حدیث کے اندر آیا، سنن النسائی کتاب التطبیق چیپٹر نمبر 12 حدیث نمبر 1141۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احدى صلاتي العشاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز میں حسن یا حسین رضی اللہ عنہما میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ مسئلہ یہ نکلا کہ اپنے بچوں کو مسجد میں اپنے ساتھ لانا چاہیے۔ اگر بچوں کو ساتھ میں لے کے آئیں گے تو بچوں میں بچپن سے نماز کی محبت پیدا ہوگی، پھر جب بڑے ہو جائیں گے ان کو نماز کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج لوگ 55 میں پہنچ کر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اسی لیے نہیں پڑھتے، بچپن سے ان کی عادت ہی نہیں ہے، اس لیے نماز سے محبت نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن یا حسین رضی اللہ عنہما میں سے کسی ایک کو لے کے آئے عشاء کی نماز میں۔ آپ سجدے میں گئے تو وہ آپ کی پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ دیکھیے، نوجوانان جنت کے سردار میں بھی بچپن میں بچوں جیسی عادت موجود تھی، بچوں کی طرح وہ رہتے تھے، بچوں کی طرح وہ بھی مستی کرتے تھے جیسا آج کل کے مستی کرتے ہیں، لیکن ایسی مستی نہیں کرتے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے بچے بہت بدمعاش ہیں، بہت مستی کرتے ہیں، کوئی فارمولہ بتائیے۔ میرے بھائیوں، بچے مستی نہیں کریں گے تو کیا بڑے بوڑھے مستی کریں گے؟ بچوں کو مستی کرنے دیجئے،
لیکن ایسی مستی نہ ہو جس سے دوسروں کا نقصان ہو جائے۔ بہرحال حسن یا حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ آ کے بیٹھ گئے، نانا کو سواری بنا لیا۔ میرے بھائیوں، آج گھر جا کے پریکٹس کیجئے، گھوڑا بن جائیے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی یا نواسا نواسی کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیجئے اور پورے گھر میں لے کر گھومیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے محبت بڑھانے کا بہترین فارمولہ اور نسخہ دیا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر پہنچتے ہی اپنی آنکھیں نکال لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شیر آ گیا ہے۔ جینے میرے بھائیو، شیر بن کے نہیں رہنے کا، بلکہ ایسا بن کے رہیے کہ بچے پیار سے محبت سے لپٹ جائے کہ ابو آ گئے، دادا آ گئے۔ بہرحال حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کوئی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، جب پیٹھ پہ بیٹھ گئے تو سجدہ لمبا ہو گیا۔ تو راوی حدیث سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول کا سجدہ اتنا لمبا کیوں ہو گیا، تو میں نے نماز کی حالت میں اٹھ کے دیکھ لیا، تو میں نے دیکھا کہ حسن اور حسین، حسن یا حسین آپ کی پیٹھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا اوہو، چھوٹے میاں پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ بہرحال جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اترے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائے۔ اس کے بعد آپ نے نماز کمپلیٹ کی۔ جب سلام پھیرے تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، آج آپ کا ایک سجدہ بہت لمبا ہو گیا تھا، ہم تو گھبرا گئے تھے، کہیں کوئی بات تو نہیں ہو گئی تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ارتحلنی ابنی، بات دراصل یہ ہے میرے اس بیٹے نے، میرے اس نواسے نے مجھے اپنی سواری بنا لیا تھا، اور نانا جیسی سواری ملے تو نواسا چھوڑے گا کیسے؟ سواری بنا لیا تھا، اس لیے میں نے بھی سوچا ذرا یہ مجھ سے فائدہ اٹھا لے، اس کا دل بہل جائے گا تو خود اتر جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ آگے بڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے اچھے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر والوں کے لیے کیسے ہیں؟ آئیے واقعہ سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نوکر تھا جو غیر مسلم تھا، وہ بیمار پڑتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! آج نوکر کو کون ویلیو دیتا ہے بھائی؟ اپنے یہاں ملازم رکھتے ہیں، ملازم کو کوئی اہمیت دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ واقعہ سن لیجئے، حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجنائز چیپٹر نمبر 24 حدیث نمبر 1356۔ ایک یہودی لڑکا تھا، حدیث میں اس کا نام بھی موجود ہے، اس کا نام عبد القدوس تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ پتہ چلا اپنے یہاں غیر مسلم نوکر کام کے لیے، ملازمت کے لیے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے۔ بہرحال جب وہ بیمار پڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو اس کے سر کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ آہا، نبیوں کے سردار ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں، ایک غیر مسلم نوکر کے سر کے پاس جا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی وہ اخلاق ہے جس سے دوسرے لوگوں کا دل جیتا جا سکتا ہے، دوسرے لوگوں کا دل
اسلام کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے، لیکن آج ہمارا اور آپ کا اخلاق ایسا ہے جس سے دوسرے لوگوں کا دل چیر دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی ہاسپٹل کا وزٹ کیجئے، کسی ہاسپٹل کا معائنہ کیجئے، آپ بولیں گے یہ بھی کوئی بولنے والی بات ہے، ہم تو ہاسپٹل جاتے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، آپ ہاسپٹل جاتے ہیں لیکن اپنے لوگوں کے لیے جاتے ہیں، کبھی دوسروں کے لیے بھی جایا کیجئے۔ آج ہاسپٹل کی بیڈ پہ کتنے غیر مسلم بھائی ہمارے پڑے ہوئے ہیں، کبھی جا کر ان سے بھی ملیے اور صرف اتنا بول دیجئے کہ گھبرانے کی بات نہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اتنا بولنے میں آپ کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ اتنا بولیں گے نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے گا اور اسلام کا صحیح پیغام اس تک پہنچ جائے گا، لیکن اتنا بھی ہم اور آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ کو خیال آیا یہ دنیا میں میرے ساتھ تھا تو آخرت میں بھی میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! کیا ایسی فکر آج ہمارے اور آپ کے اندر ہے؟ بالکل نہیں۔ آج کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے اسلام کی کچھ چیزوں پہ عمل کر لیتے ہیں، لیکن کیا وہ اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں؟ بالکل نہیں۔ خود تو کسی طریقے سے نماز پڑھ لیتے ہیں، یدا کدا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، دل میں آتا ہے تو پڑھ لیے، دل میں نہیں آیا تو چھوڑ دیے، لیکن کیا کبھی اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو نماز کے لیے بولے ہیں؟ نماز چھوڑنے پہ ڈانٹتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو صبح کے وقت اسکول کے لیے جگا دیتے ہیں، لیکن کیا اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے کبھی جگائے ہیں؟ مولوی صاحب ہم تو خود نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تو اپنے بچوں کو کہاں سے بولیں گے؟ مسئلہ یہ ہے۔ اسی طرح آج ہمارے بچے پب جی کھیل رہے ہیں، فری فائر کھیل رہے ہیں، فیس بک میں چیٹنگ کر رہے ہیں اور فرینڈ بنا رہے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ لڑکا ہے یا لڑکی، کبھی اپنے بچوں کو سمجھائے ہیں، اپنے نوجوانوں کو سمجھائے ہیں؟ اسی لیے آج ہمارا سماج دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو آگے بڑھیے، کبھی اپنے یار دوست کو نماز کی دعوت دیے ہیں، اپنے یار دوست سے کبھی بولے ہیں کہ آج قرآن کا درس ہے، آج حدیث کا درس ہے، چلیے سن لیتے ہیں؟ کبھی اپنے یار دوست کو اسلام کے بارے میں بولے ہیں، دین کے بارے میں بولے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہم لوگ بولتے ہیں اگر اسلام کے بارے میں بولیں گے، دین کے بارے میں بولیں گے، نماز کے بارے میں بولیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کو اس کی ناراضگی کی فکر ہے، لیکن وہ جو جہنم کی آگ میں جلنے والا ہے، جہنم جا رہا ہے، اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کی پرواہ تھی، ہر ایک کی فکر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوکر کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، تو اس کے باپ نے کہا، جو یہودی تھا، بولا نا یہودی لڑکا اللہ کے رسول کی خدمت کرتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا، تو اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، تو اس کے باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم یعنی محمد کی بات مان لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لڑکا نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر! میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ میرے بھائیو، ہمارے اور آپ کے اندر بھی وہی فکر ہونی چاہیے، وہی تڑپ ہونی چاہیے۔ آج ہمارا بیٹا، ہمارا بھتیجا، ہمارا بھانجا، اسی طرح ہمارا چھوٹا بھائی بری لتوں کا شکار ہے، غلط راستے پہ چل رہا ہے، نشیڑی بن چکا ہے، جواری بن چکا ہے، سٹہ باز بن چکا ہے۔ کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں اس کو سمجھانے کی؟ ہم اس کو سمجھائیں،
پیار سے سمجھائیں، اگر پیار سے نہ سمجھے تو اس کو سختی سے سمجھائیں۔ اگر ہم اور آپ اس کو نہیں سمجھائے اور وہ غلط راستے پہ چلتے رہے، اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، اس کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، ہم اور آپ بھی بچ نہیں پائیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں وہ ہماری گریبان پکڑ کے وہ ہمیں اللہ کی عدالت میں پیش کر دیں گے اور اللہ سے کہیں گے، اے اللہ، یہ میرے والد محترم ہیں، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے دادا ہیں، یہ میرے دادا ہیں۔ کل میں غلط کام کر رہا تھا، نشیڑی بن چکا تھا، جوا کھیلتا تھا، اسی طرح سٹا لگاتا تھا، اسی طرح شراب پیا کرتا تھا، لیکن یہ مجھے کبھی نہیں سمجھائے۔ تو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اللہ جہنم میں گھسیٹ کے ڈالنے کا حکم دے گا۔ تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم کو سمجھانا چاہیے۔ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک، نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، باقی اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ نبی کی سیرت سے ہمیں مل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک سمجھایا کرتے تھے۔ آگے بڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو تڑپ جایا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم اور آپ کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ دوسرے مسلک کے مسلمانوں کو آج لوگ دیکھتے ہیں تو سیٹی بجاتے ہیں، ہنستے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ دیکھو 24 نمبر جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تکلیف میں ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تڑپ جایا کرتے تھے۔ پھر ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے نبی کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی بری عادت ہے کہ ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اس کی تکلیف ختم کرنے کے بجائے اس پہ خوش ہوتے ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو تڑپ جایا کرتے تھے۔ واقعہ سن لیجئے، حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ چیپٹر نمبر 17، چیپٹر نمبر 13، حدیث نمبر 1017۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ قبیلہ مضر سے کچھ لوگ آئے، ننگے بدن ہیں، ننگے پاؤں ہیں، یعنی بدن پہ کوئی کپڑا نہیں، پاؤں میں جوتے چپل نہیں، اپنی گردن پہ تلوار لٹکائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ گئے اور کہنے لگے، اللہ اکبر، یہ لوگ اتنی تکلیف میں ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بھی بہت سے لوگ تکلیف میں ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی تکلیف کسی کو بتا نہیں رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے ملیں اور ان کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اسے اپنی تکلیف بتانے کے لیے مسجد میں آنا چاہیے، اور مسجد کے متولی کو چاہیے کہ اس کی تکلیف دیکھ کر کے تڑپ جائے اور اس کی مدد کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہرحال وہ لوگ جب مسجد نبوی میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر تڑپ گئے، منبر پہ تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا۔ خطبہ کے بعد آپ نے کہا، یا ایھا الناس اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لوگوں اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے تیاری کر لو، آخرت کے لیے تیاری کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے لگے اور لوگوں نے مدد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، کوئی کھجور لے کے آ رہا ہے، کوئی کپڑا لے کر آ رہا ہے، کوئی جو لے کر آ رہا ہے، کوئی کشمش لے کر آ رہا ہے، کوئی پنیر لے کر آ رہا ہے، کوئی دمبا لے کر آ رہا ہے، کوئی مینڈھا لے کر آ رہا ہے، کوئی اونٹ لے کر آ رہا ہے۔ ابھی اعلان ہو ہی رہا تھا کہ دونوں طرف سے ڈھیر لگ گئے، ایک طرف کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا، سامان کا ڈھیر لگ گیا، اور دوسری طرف کھانے پینے کا ڈھیر لگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو مارے خوشی کے آپ کا چہرہ سونے کی طرح چمکنے لگا۔ میرے بھائیوں، اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اگر آج بھی
اس طرح کے مجبور لوگوں کے لیے، اس طرح کے پریشان حال لوگوں کے لیے ہمیں بلایا جائے تو ہمیں اور آپ کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ان کی مدد کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہماری پریشانی دور کرے گا۔ جہاں ہمیں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، لیکن اگر آج ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن کسی مجبور کو، کسی غریب کو، کسی کمزور کو دیکھ کر بھی ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن اللہ ہماری طرف سے اپنا چہرہ پھیر لے گا، اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اس لیے مدد کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی مجبور ہو، پریشان حال ہو، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کی مدد کریں گے، اللہ قیامت کے دن آپ کی مدد کرے گا۔ یہ کہاں سے ملا؟ نبی کی سیرت سے ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کے تڑپ جایا کرتے تھے اور اس کی مدد کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا کرتے تھے۔ آگے بڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اچھے ہیں، بچوں کے لیے اچھے ہیں، باہر والوں کے لیے اچھے ہیں، تو قیدیوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ جب آپ کے پاس کسی کو پکڑ کے لایا جاتا تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ آئیے ایک واقعہ سنا دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب المغازی چیپٹر نمبر 65 حدیث نمبر 4372، ثمامہ بن اسال جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کو پکڑ کر کے لایا گیا اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کہا، ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا کہتے ہو؟ تو ثمامہ نے کہا، عندی خیر یا محمد، ان تقتلنی ذا دم وان تنعم علی شاکر وان کنت ترید المال فصل منہ ما شئت۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو قصاص میں قتل کریں گے، اور اگر احسان کریں گے تو احسان کا بدلہ چکا دیا جائے گا، اور آپ کو جتنا مال چاہیے آپ مانگیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، اس کو پریشان نہیں کیا۔ صحابہ کرام سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو جتنا چاہے کوٹ ڈالو، اس کی مرمت کر ڈالو، اس کا ناخن نکال لو، اس کا بال نوچو، اس کو اچھی طرح مارو، جیسا کہ آج غیر مسلم ملکوں میں ہمارے مسلم قیدیوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ جائیے یورپ کے کسی بھی جیل میں جائیے اور وہاں پہ دیکھیے مسلم قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کو وہ جو کتا پالتے ہیں، وہ خبیث لوگ، مردود لوگ اپنے کتوں سے نچواتے ہیں مسلم قیدیوں کو۔ اسی طرح ان کے بالوں کو نوچ نوچ کر الگ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ان کے ناخنوں کو ان کی انگلیوں سے الگ کر دیا جاتا ہے، یعنی زندہ آدمی کے ناخنوں کو اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، درندگی کی، وحشیت کی، وحشت و بربریت کی حد ہو گئی۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں مسلم قیدیوں کے ساتھ؟ ننگا کر کے ان کے آلائے تناسل کو گرم لوہے سے داغتے ہیں۔ اللہ اکبر! اخبارات میں یہ جب میں نے پڑھا تو میں رونے کے لیے مجبور ہو گیا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ اللہ اکبر، مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم۔ اسی طرح آج فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے وہ ظالم اسرائیل کس طریقے سے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اتنے مسلم ممالک کے ہوتے ہوئے بھی آج اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دو چار ہمدردی کے جملے پریس کانفرنس میں آ کے بول دیتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ ایسے لوگوں سے اللہ ضرور پوچھے گا۔ میرے بھائیوں، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، دعا کیجئے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا کہتے ہو؟ وہی جو کل کہا تھا۔ پھر آپ چلے گئے،
तीसरे दिन आए, सुमामा मा इंदका या सुमामा, सुमामा क्या कहते हो? वही जो 2 दिन से कह रहा हूँ। उसके बाद आपने साहब इकराम से कहा अतलिकु सुमामा, सुमामा को छोड़ दो, सुमामा को आज़ाद कर दो। मेरे भाइयों, आप देख लीजिए हमारे यहाँ क्या होता है। आज कितने मुस्लिम नौजवानों को झूठे इल्ज़ाम में फंसा कर उनको जेल में डाला गया और फिर 15 साल के बाद, 20 साल के बाद ये कह करके उनको छोड़ दिया गया कि इन पर जो इल्ज़ाम लगा था वो सही साबित नहीं हुआ है। मेरे भाइयों, उनकी ज़िंदगी के जो 15 अहम तरीन साल जो निकले जेल में, 20 साल जो निकले, उसकी भरपाई कौन करेगा? उस दौरान उनके माँ बाप जो दर दर की ठोकरें खाए हैं, जो तकलीफ़ें उठाए हैं, जो परेशानियां झेले हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या कोई उनके सुनहरे दिन लौटा पाएगा? हरगिज़ नहीं। मगर कुर्बान जाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पे। आपने सुमामा बिन उसाल के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि सुमामा बिन उसाल के साथ आपने कुछ नहीं किया, जबकि सुमामा बिन उसाल ने कई बेकसूर मुसलमानों का कत्ल किया था। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सवाल के जवाब में वो यही कह रहे थे कि अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो अपने लोगों का बदला लेंगे। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आज़ाद कर दिया। करीब के खजूर के एक बाग में गए, वहाँ पे एक तालाब था, गुस्ल किए, आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अरे मैंने तो आपको छोड़ दिया था। तो सुमामा बिन उसाल ने कहा अरे आपने मुझे कहाँ छोड़ा था? आपने मेरे जिस्म को छोड़ा था, लेकिन मेरे दिल को कहाँ छोड़ा था? मेरे दिल को आपने अपना बना लिया और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, दुनिया की कोई ऐसी जेल बताइए, दुनिया के किसी ऐसे जेलर के बारे में बताइए कि कैदी जेल से निकलने के बाद जेलर से ये कहे कि मुझे आपका मजहब कबूल करना है, मुझे आपका धर्म कबूल करना है और आपके साथ इसी जेल में रहना है। चिराग लेके तलाश कीजिए, दुनिया में ऐसा कोई जेलर नहीं मिलेगा, दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं मिलेगी। यहाँ सुमामा बिन उसाल को देखिए, अल्लाह के रसूल छोड़ दिए लेकिन वापस आ गए। मुसलमान होने के बाद कह रहे हैं वल्लाहि मा काना अलल अर्ज़ी वजहुन अबग़द इलैया मिन वजहिक, कि अल्लाह की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले मुझे आपका चेहरा सबसे ज़्यादा नापसंद था, मुझे आपका चेहरा सबसे ज़्यादा नापसंद था, लेकिन आज के बाद सबसे प्यारा चेहरा आप ही का है। फिर आगे कहा आज से पहले इस रुए ज़मीन पर सबसे नापसंदीदा मजहब आपका मजहब था, लेकिन आज के बाद सबसे पसंदीदा मजहब आपका बन गया, यानी इस्लाम मेरा सबसे पसंदीदा मजहब बन गया। फिर कहते हैं आज से पहले इस रुए ज़मीन पर आपका शहर मेरे नज़दीक सबसे बुरा था, लेकिन आज के बाद सबसे प्यारा और महबूब शहर बन गया। अल्लाह अकबर। इस्लाम कबूल कर लिए, उसके बाद मक्का गए उम्रा करने के लिए। तो मक्का वालों ने कहा सबौता, ओहो सुमामा बेदीन हो गए हो। तो सुमामा बिन उसाल ने कहा साबी नहीं, सहाबी बन गया हूँ, बेदीन नहीं, दीनदार बन गया हूँ, इस्लाम कबूल कर लिया है मैंने। और साथ ही साथ ये धमकी भी दी कि मैं जो यमामा का सरदार हूँ, जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलेंगे तुम्हारे यहाँ यमामा से गेहूं का एक दाना भी नहीं आएगा। मक्का वालों को धमकी दे दी। उस वक्त यमामा में गेहूं की खेती ज़्यादा हुआ करती थी। तो मेरे भाइयों, इतने वाक़यात हैं कि हम बयान नहीं कर सकते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक़ से। लेकिन आज उसी नबी के मानने वालों की क्या हालत है कि लोग देख करके बिदकते हैं, लोग देख करके चेहरा फेर लेते हैं। ये हाल है हमारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों पे हुकूमत करते थे, लोगों के दिलों में उतर जाया करते थे। लेकिन आज उसी नबी के मानने वाले लोगों का हाल यह है कि वो लोगों के दिलों से उतरे भी है।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے والے نے بہت خوب کہا، وَأَدائے دل بری ہو کے نوائے عاشقانہ، وَأدائے دل بری ہو کے نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات پر خود عمل کرنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں اسلام پہ رکھے، عقیدہ توحید پہ رکھے، نبی کی سنت پہ قائم و دائم رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، اسلام پہ ہو، عقیدہ توحید پہ ہو، نبی کی سنت پہ ہو۔ جتنے لوگ پریشان حال ہیں، بے چین ہیں، تکلیف میں ہیں، اللہ ان سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جتنے لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ان کے لیے قرض سے نکلنے کا کوئی راستہ نکال دے۔ اسی طرح جتنے لوگ پریشان حال ہیں، تکلیف میں، اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ خاص طور پر ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کی اللہ تعالی مدد فرمائے، غیب سے ان کی مدد فرمائے، ہماری مسلم ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ ان پہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان پہ اپنا قہر نازل کرے، اللہ ان ظالموں میں سے ایک ایک کو اسی طریقے سے پکڑ لے جیسے ابو جہل کو پکڑا تھا، ابو لہب کو پکڑا تھا، عقبہ بن ابی معیط کو پکڑا تھا، عبداللہ بن امیہ کو پکڑا تھا۔ اسی طرح اللہ ان ظالموں کو قوم عاد کی طرح، قوم ثمود کی طرح، قوم لوط کی طرح، قوم ہود کی طرح اور قوم نوح کی طرح ہلاک و برباد کر دے، ان پر طاعون کا عذاب نازل کر دے۔